آج ہم سبق تاریخی عمارتیں کی پڑھائی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے کسی ایک تاریخی عمارت کا نام بتائیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ مینار پاکستان۔ مینار پاکستان ایک تاریخی عمارت ہے جو پاکستان کے شہر لاہور میں ہے۔ چلیے اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ بہت خوبصورت ہے یعنی بہت پیارا ہے، دیکھنے میں بہت اچھا ہے۔ یہاں کے خوبصورت مقامات، نئی اور پرانی طرز کی عمارتیں بہت مشہور ہیں۔ مقامات مقام کی جمع ہے اور مقام کہتے ہیں جگہ کو۔ نئی اور پرانی طرز کی یعنی نئے انداز میں بنی ہوئی اور پرانے انداز میں بنی ہوئی عمارتیں عمارت کہتے ہیں۔ ویسے تو انگلش میں اسے بلڈنگ بھی کہتے ہیں۔ آپ اسے آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی جگہ جس میں دیواریں ہوں اور چھت بھی ہو اسے ہم عمارت کہتے ہیں۔ تو پاکستان کی کچھ عمارتیں بہت زیادہ مشہور ہیں یعنی بہت زیادہ لوگ انہیں جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے سیر و سیاحت کے شوقین لوگ ہمارے ملک میں آتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ خوبصورت مقامات کے ساتھ یہاں کے تاریخی مقامات کو بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ سیر و سیاحت کے شوقین، سیر و سیاحت کہتے ہیں گھومنے پھرنے کو، اور سیر و سیاحت کے شوقین کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں گھومنے پھرنے کو، تو وہ بڑے شوق سے یعنی بڑی خوشی سے بڑی پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ وہ پاکستان کے ان خوبصورت مقامات کو دیکھیں۔ ہم یہاں چند تاریخی عمارات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیں اس سبق میں اب ہم پاکستان کی بہت سی تاریخی عمارات کے بارے میں بات کریں گے۔ مسجد مہابت خان، یہ پشاور کی ایک مشہور مسجد ہے جو کابل کے گورنر مہابت خان نے 1670 میں بنوائی تھی۔ پشاور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ایک شہر کا نام ہے جس میں یہ مسجد ہے، اور اس کو بنوایا کس نے تھا؟ کابل بھی ایک شہر کا نام ہے جو افغانستان کا شہر ہے، اس کے گورنر نے اس مسجد کو بنوایا تھا۔ گورنر کہتے ہیں شہر کو چلانے والے کو۔ لاہور کی بادشاہی مسجد کی طرز پر بنائی گئی یہ مسجد پاکستان کے چند اہم ترین تاریخی، یہاں اس جملے میں تھوڑی سی غلطی تھی جسے میں نے درست کر لیا ہے، یہاں پاکستان کے بعد کے نہیں بلکہ کی آنا چاہیے تھا۔ یہ مسجد پاکستان کی چند اہم ترین تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اہم ترین یعنی وہ عمارتیں جو بہت زیادہ اہم ہیں، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک عمارت ہے۔ اس کے صحن کے درمیان میں ایک بڑا حوض اور وضو خانہ تعمیر کیا گیا ہے۔ حوض کہتے ہیں ہم چھوٹے سے تالاب کو، اور تالاب کیا ہوتا ہے؟ تالاب ہم کہتے ہیں جب ہم پانی کو اس طرح سے جمع کر لیتے ہیں۔ چلیں تصویر کو ہم بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ مہابت خان مسجد کی تصویر ہے، اور یہاں دیکھیے یہ ہے حوض، پانی جمع کیا ہوا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں حوض۔ تعمیر کیا گیا یعنی بنوایا گیا ہے۔ مسجد کی دیواروں پر انتہائی خوبصورت لکھائی کی گئی ہے۔ اس کی چھت پر 7 گنبد بنائے گئے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ گنبد کہتے ہیں، دیکھیے مسجد میں یہ جو عمارت میں یہ جو بنے ہوتے ہیں انہیں ہم گنبد کہتے ہیں۔ یہ گنبد ہیں، تو اس مسجد میں بھی 7 گنبد بنوائے گئے ہیں۔ چلیں اب آگے پڑھتے ہیں، جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں یعنی اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ چلیے اگلی عمارت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کوٹ ڈی جی قلعہ، یہ قلعہ صوبہ سندھ میں ضلع خیر پور کے قصبے کوٹ ڈی جی میں واقع ہے۔
100 فٹ اونچی پہاڑی پر واقع یہ قلعہ 225 قبل سندھ کے حکمران سہراب خان تالپور نے تعمیر کروایا تھا۔ 225 یعنی 225 سال پہلے، قبل پہلے، اور سندھ کے حکمران یعنی جو اس وقت سندھ کو چلانے والے تھے، جو اس وقت سندھ کو چلا رہے تھے، جن کا یہ نام ہے، انہوں نے بنوایا تھا، تعمیر کروایا یعنی بنوایا تھا۔ اس قلعے میں نگرانی کے لیے 50 فٹ اونچے 3 مینار تعمیر کیے گئے تھے۔ مینار کیا ہوتے ہیں؟ چلیں میناروں کو بھی ہم تصویر کو بڑا کر کے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے نا کوٹ ڈی جی قلعہ۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ یہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں مینار۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ مینار نظر آ رہے ہیں نا، یہ قلعوں میں اس لیے بنوائے جاتے تھے کہ جب جنگ ہو یا جب لڑائی کی جا رہی ہو تو اس وقت یہاں پر محفوظ رہا جا سکے، یعنی حفاظت سے رہا جا سکے۔ یہ دیکھیے یہ بہت اونچے اونچے ہوتے تھے اور اکثر آپ جو بھی قلعے دیکھیں گے اس میں مینار بھی ہوں گے۔ اب چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ قلعے میں جگہ جگہ توپیں رکھنے کی جگہیں بنائی گئی تھیں۔ توپیں، چلیں توپ کو بھی ہم تصویر ہی کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس طرح کی ہوتی ہے توپ، یہ ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے جو جنگ کے دوران، جنگ کے وقت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ہے توپ۔ اس جگہ سے بہت بڑے بڑے گولے نکلتے ہیں جن سے دشمن کی طرف وار کیا جا سکتا ہے، حملہ کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اب آگے پڑھتے ہیں۔ شاہی دروازے کے علاوہ قلعے میں داخل ہونے کے 3 خفیہ راستے رکھے گئے تھے۔ یہ قلعہ مخصوص طرز تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ 3 خفیہ دروازے، معاف کیجیے گا 3 خفیہ راستے، کہ یعنی ایک تو شاہی دروازہ تھا، یعنی جس میں ایسا دروازہ جہاں سے بادشاہ آتے جاتے تھے، لیکن 3 ایسے دروازے بھی تھے، راستے تھے جو چھپے ہوئے تھے، خفیہ تھے یعنی چھپے ہوئے راستے بھی رکھے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے۔ اور یہ جو قلعہ ہے یہ اپنی اس خاص طرز کی وجہ سے، جس طرح سے یہ بنا ہوا ہے خاص انداز میں، اور یہ جتنا خوبصورت ہے، اس وجہ سے یہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ سیاحوں یعنی گھومنے پھرنے والے اس کی طرف زیادہ آتے ہیں، اس کی طرف زیادہ توجہ ان کی چلی جاتی ہے۔ چلیں اب آگے پڑھتے ہیں۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت۔ ریزیڈنسی انگلش کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے رہنے کی جگہ، رہائش۔ یہ عمارت صوبہ بلوچستان کے صحت افزا مقام وادی زیارت میں واقع ہے۔ صحت افزا مقام یعنی ایسی جگہ جو صحت کے لیے اچھی ہو، ہماری جسمانی صحت کے لیے اور ذہنی صحت کے لیے اچھی ہو، اسے ہم کہیں گے صحت افزا مقام۔ اور وادی زیارت، زیارت ایک جگہ کا نام ہے، اور وادی کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جس کے چاروں طرف پہاڑ ہوں اور ہریالی بھی ہو۔ یہ خوبصورت عمارت 1892 میں تعمیر کی گئی تھی، یعنی بنوائی گئی تھی۔ 8 کمروں پر مشتمل اس عمارت میں مجموعی طور پر یعنی ٹوٹل 28 دروازے بنائے گئے ہیں۔ یعنی یہ جو عمارت ہے یہ کتنے کمروں پر بنی ہوئی ہے، مشتمل ہے، یعنی اس میں کتنے کمرے شامل ہیں؟ 8 کمرے، اور اس میں 28 دروازے ہیں۔ لکڑی سے تعمیر کی گئی یہ عمارت فن تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے، یعنی اس کو لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ اور فن تعمیر کہتے ہیں، ایک فن کہتے ہیں کسی بھی پیشے کو یعنی کسی بھی کام کو، اور فن تعمیر یعنی کہ بنانے کا کام، جیسا کہ بلڈنگز وغیرہ بنانے کا جو کام کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فن تعمیر۔ ایک خوبصورت نمونہ ہے، یعنی ایک مثال ہے، ایسی خوبصورت مثال ہے یہ، کہ جیسی بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے اسے ہم نمونہ کہتے ہیں، ماڈل، مثال۔
1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے دنوں میں ڈاکٹروں کے مشورے سے یہاں آئے، یعنی انہیں ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ ایسی جگہ پر جائیں، اور اپنی زندگی کے آخری 2 ماہ 10 دن اس رہائش میں قیام کیا۔ 2 ماہ 10 دن یعنی 2 مہینے اور 10 دن رہائش میں، رہائش کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، قیام کیا یعنی رہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اس عمارت کو قائد اعظم ریزیڈنسی کا نام دے کر قومی ورثہ قرار دے دیا گیا یعنی اسے بنا دیا گیا قومی ورثہ۔ اور قومی ورثہ کہتے ہیں ایسی چیزیں کسی بھی قوم کی یا کسی بھی ملک کی ایسی چیزیں جو اس پوری قوم کو ظاہر کرتی ہوں اور وہ سب کے لیے ہوں۔ عمارت میں قائد اعظم کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ زیر استعمال یعنی جو چیزیں قائد اعظم استعمال کرتے تھے، اشیاء کو یعنی چیزوں کو، نمائش یعنی دکھانے کے لیے۔ پاکستان کے 100 روپے کے کرنسی نوٹ کی پشت پر اس عمارت کی تصویر موجود ہے۔ پشت پر یعنی بیک سائڈ پر۔ چلیں ہم قائد اعظم ریزیڈنسی کی ایک بڑی کر کے بھی تصویر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے قائد اعظم ریزیڈنسی۔ دیکھیے یہ ہے نا ہمارا 100 روپے کا نوٹ، تو اس کے سامنے کی طرف قائد اعظم کی تصویر ہے اور اس کے پچھلی طرف یہ قائد اعظم ریزیڈنسی کی تصویر ہے۔ شاہی قلعہ لاہور۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع یہ قلعہ پاکستان کا سب سے مشہور تاریخی قلعہ ہے۔ صوبہ پنجاب کے دارالحکومت کہتے ہیں اس شہر کو کہ جس شہر میں اس صوبے کے تمام کام، حکومت کے تمام کام ہوتے ہیں۔ تو پنجاب صوبے کے دارالحکومت کا نام ہے لاہور، اور یہ قلعہ بھی لاہور میں ہے اور پاکستان کے سب قلعوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اسے آج سے 450 سال پہلے اکبر بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا یعنی بنوایا تھا۔ اس کی 4 دیواری چوڑی، بلند اور مضبوط ہے۔ چوڑی یعنی کہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی دیواریں ہیں، اور اونچی بھی ہیں، بلند یعنی اونچی ہیں، اور مضبوط ہیں، بہت یعنی کہ پکی، بہت مضبوط بنی ہوئی ہیں۔ دیوان عام، دیوان خاص، جھروکا اور شیش محل اس قلعے کی قابل ذکر عمارتیں ہیں۔ اب یہ ان جگہوں کے نام ہیں کہ جو اس قلعے میں موجود ہیں۔ دیکھیے جھروکا کہتے ہیں، جیسے اگر ہم شاہی قلعے کی تصویر کو بڑا کر کر سمجھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ جو کسی بھی قلعے میں یہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں جھروکا، جہاں سے بادشاہ دیکھا کرتے ہیں، اسے ہم جھروکا کہتے ہیں۔ اس قلعے کی سب سے پرانی عمارت دیوان عام ہے۔ 40 ستونوں پر کھڑی یہ عمارت ہر وقت شاہی امراء سے بھری رہتی۔ ستون کی جمع ہے، اور ستون بھی مینار ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا زیادہ پتلا ہوتا ہے۔ تو اس عمارت میں ہر وقت شاہی امراء جو ہے وہ امیر کی جمع ہے، اور جو بادشاہت کے اس وقت کام کیا کرتے تھے جیسا کہ وزیر وغیرہ، وہ ان سے یہ عمارت بھری رہتی تھی، یعنی وہ اس میں زیادہ تر رہتے تھے۔ اس دیوان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے اندر سنگ مرمر سے ایک جھروکا تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں سے بادشاہ عوام کو اپنا دیدار کرواتے۔ دیدار کروانا کہتے ہیں دکھانے کو، یعنی اپنا آپ دکھاتے تھے۔ شاہی دور کی بہت سی چیزوں کو اس قلعے کے اندر ایک عجائب گھر میں رکھا گیا ہے۔ عجائب گھر، عجب کی جمع ہے، اور ایسی عجیب چیزیں یعنی کہ جو بہت ہی مختلف ہوں، جو کم ہوں، انہیں ہم عجائب کہتے ہیں نا۔ عجائب گھر تو ایسی جگہ جہاں پر ان چیزوں کو جمع کیا گیا ہو۔ شاہی قلعے کے سامنے مشہور تاریخی عمارت بادشاہی مسجد اور مزار اقبال ہے۔ مزار اقبال یعنی ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کی قبر ہے۔
تو آج ہم نے سبق تاریخی عمارتیں کی پڑھائی کی.